سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحان اللہ. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، میرے پیارے بچوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزت دار پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و بے شمار رحمتیں، برکتیں اور اس کے پیارے حبیب و محبوب یعنی ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تفضلات عنایات آپ تمامی حضرات پر نازل ہو، کہیے آمین. آمین. اور ساتھ ہی ساتھ مجھ خطاوار پر بھی بولیے آمین. شاعر فرماتے ہیں کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. سبحان اللہ. برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دلربا کے ہاتھ. انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سیدنا مولانا محمد المعظم الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ مبارک وسلم. صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا. نعت پاک کی طرح شاد نماز فرما لیں. آج محفل میں سرکار آ جائیے، آج محفل میں سرکار آ جائیے، آج محفل آپ بھی پڑھیے جائیے، آج محفل میں سرکار آ جائیے، آج محفل میں سرکار آ جائیے، آج محفل میں سرکار آ جائیے، کر لو جی بھر کے دیدار آ جائیے، بھر کے دیدار آ جائیے، کر لو جی بھر کے دیدار آ جائیے، کر لو جی بھر کے دیدار. آپ بھی پڑھیے مل کے. آج محفل میں
میں سرکار آ جائیے، آج محفل میں سرکار آ جائیے۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ لے کے بیٹھے ہیں امید کب سے شاہ، دقت ہے ارے لے کے بیٹھے ہیں امید کب سے شاہ، جھوم کر بول دے سبحان اللہ، لے کے بیٹھے ہیں امید کب سے شاہ، لے کے بیٹھے ہیں امید کب سے شاہ، لے کے بیٹھے ہیں امید کب سے شاہ، سوئی قسمت ہو بیدار آ جائے، سوئی قسمت ہو بیدار آ جائیے، سوئی قسمت ہو بیدار آ جائیے، لے کے بیٹھے ہیں امید کب سے شاہ۔ شیخ سماعت فرمائیں کہ سب کی بگڑی بنانے خدا کے لیے، اور بلند آواز سے بولنا سبحان اللہ، سب کی بگڑی بنانے خدا کے لیے، سب کی بگڑی بنانے خدا کے لیے، سب کی بگڑی بنانے خدا کے لیے، دونوں عالم کے مختار آ جائیے، دونوں عالم کے مختار آ جائیے، دونوں عالم کے مختار آ جائیے، ارے دل کی دنیا جدائی سے ویران ہے، بول دیجئے سبحان اللہ، اور مچل کر بول دیجئے، دل کی دنیا جدائی سے بیمار ہے، دل کی دنیا جدائی سے ویران ہے، دل کی دنیا جدائی سے ویران ہے، دل کی دنیا جدائی سے بیمار ہے، دل میں سرکار ایک بار آ جائیے، دل میں سرکار ایک بار آ جائیے، دل میں سرکار جائیے، کر لو جی بھر کے دیدار آ جائیے، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا السلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی، اس کو الگ ہی کر لیجیے، میں اپنی چاہتا اللہم صلی علی، اس کی آواز درست کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ 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 پڑھیے، اللہ 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 لا الہ الا اللہ پڑھیے، اللہ اللہ لا الہ الا
بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. بولیے سبحان اللہ اور ہاتھ اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آدر دیوان نبی اللہ 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 لا الہ الا اللہ. پڑھے اللہ 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 لا الہ الا اللہ. پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ. جبریل آئے جھولا جھلائے میری بیوی شان. بولیے سبحان اللہ. جبریل آئے جھولا جھلائے میری بیوی شان. سو جا رحمت عالم, سو جا رحمت عالم, سو جا رحمت عالم. میں تجھ پر قربان بجھے اللہ 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 لا الہ الا اللہ. پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آدر دیوان بجھے اللہ 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 لا الہ الا اللہ. پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ. پیاری صورت سبحان اللہ, ہنستا چہرہ سبحان اللہ, منہ سے جھڑتے ہیں پھول. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے ہیں پھول. میرے سراپا چاند سا چہرہ, میرے سراپا چاند سا چہرہ, رب کا پیارا رسول. اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بول دیجئے آخری دن ہے، پھر معلوم نہیں ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے نور اور ایک روشن کتاب. مچل کر بولو، ہاتھوں کو اٹھا کر بولو. حضرت جابر ہے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارے ماں باپ پر قربان، یہ بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ بلند آواز سے بولو. کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ کے رسول مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے نور محمدی کو پیدا کیا ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، کس وقت پیدا کیا؟ بولیے اور بولیے، سننے کے موڈ میں ہے، ساتھ دیجئے. اللہ کے رسول سے حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ کب پیدا کیا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب کب نہ تھا. ارے بولو یار. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کب نہ تھا. یا رسول اللہ کس وقت پیدا کیا؟ اس وقت پیدا کیا جب وقت بھی نہ تھا. کس لمحہ پیدا کیا؟ اس لمحہ پیدا کیا جب لمحہ بھی نہ تھا. کس گھڑی پیدا کیا؟ اس گھڑی پیدا کیا جب گھڑی بھی نہ تھی. کس مہینے؟ اس مہینے جب مہینے بھی نہ تھا. کس سال؟ اس سال جب سال بھی نہ تھا. نہ کب تھا، نہ اب تھا، نہ تب تھا، نہ تب تھا. بولیے سبحان اللہ. نہ کب تھا، نہ تب تھا، نہ اب تھا، نہ جب تھا، نہ یہاں تھا نہ وہاں تھا. بولو نہ یہاں تھا نہ وہاں تھا، نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا. اور بلند آواز سے بولو، ہاتھوں پکڑ اٹھا کر بولو. نہ جب تھا نہ کب تھا، نہ اب تھا نہ تب تھا، نہ یہاں تھا نہ وہاں تھا، نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، نہ جدھر تھا. نہ یہاں تھا نہ وہاں تھا، نہ زمین تھی نہ زما تھا، نہ مکی تھی نہ مکہ تھا، نہ چنی تھی نہ چنا تھا، نہ حور تھے نہ غلمان تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، نہ حور تھے نہ غلمان تھے، نہ پہاڑ تھا نہ دریا تھی، نہ آدم تھے نہ حوا تھی، نہ عیسیٰ تھے نہ موسیٰ تھے نہ عیسیٰ تھے. کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا. یا رسول اللہ پھر کون تھا؟ سننے کے موڈ میں ہے، بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ. آپ لوگ بتا کر بولیے یا حبیب اللہ. یا حبیب اللہ. بولنا چاہتا ہوں خالی ہاتھ مت جانے دینا، جس کو پسند آ جائے اپنی غلامی کا ثبوت دے دینا. یا رسول اللہ کون تھا؟ تو سرکار فرماتے ہیں بس بنانے والے خدا کی ذات تھی، بننے والے محمد کی ذات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد. جشن عید میلاد النبی سید سرور ربانی سرکار. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ میں آیا؟ کچھ بھی نہ تھا، بس اللہ تھا، اللہ کا رسول تھا. سبحان اللہ. یہی نور محمدی ہے کہ جس کے کائنات میں، جس کے صدقے سے تمام کائنات کو بنایا گیا. اب آپ کہیں گے کہ نور محمدی سے تمام کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا. سبحان اللہ. پھر کیا ہوا؟ ثم خلائق من نوری. پھر میرے نور
سے تمام مخلوقات کو پیدا کیا. سبحان اللہ. میرے نور سے تمام مخلوقات کو پیدا کیا. یہ آسمان نور محمدی کا صدقہ ہے, یہ زمین نور محمدی کا صدقہ ہے, یہ چاند. بولتے جاؤ یار, تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوا, تقریر نہیں کرنا ہے, بس دیکھنا ہے, ملاقات کر کے چلے جانا ہے, ساتھ دیتے رہیے. یہ زمین نور محمدی کا صدقہ, یہ آسمان نور محمدی کا صدقہ, یہ سورج نور محمدی کا صدقہ, یہ چاند نور محمدی کا صدقہ, یہ زمین نور محمدی کا صدقہ, یہ پہاڑوں کی بلندی نور محمدی کا صدقہ, یہ دریا کی روانی نور محمدی کا صدقہ, یہ پھولوں میں مہک نور محمدی کا صدقہ, یہ بلبلوں میں چہک نور محمدی کا صدقہ, یہ کائنات چمک رہی ہے نور محمدی کا صدقہ, یہ ستارے جلملا رہے ہیں نور محمدی کا صدقہ, تمام کائنات نور محمدی کے صدقے سے چمک رہی ہے. ہمارا نبی ایسا چمکا, ایسا چمکا, ایسا چمکا کہ ساری کائنات کو روشن کر رہا ہے, ایسا چمک رہا ہے کہ حضرت ابو بکر آ رہے ہیں, صداقت کی چمک دے دی جا رہی ہے, مولا عمر آ رہے ہیں, عدالت کی چمک دے دی جا رہی ہے, عثمان غنی آ رہے ہیں, سخاوت کی چمک دے دی جا رہی ہے, مولا علی آ رہے ہیں, شجاعت کی چمک دے دی جا رہی ہے, مولا حسن آ رہے ہیں, سخاوت کی چمک دے دی جا رہی ہے, مولا حسین آ رہے ہیں, شہادت کی چمک دے دی جا رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولا حسین آ رہے ہیں, شہادت کی چمک عطا کر دی جا رہی ہے. اور آگے چلو, اور آگے چلو, خواجہ میرے ولیوں کا تاجدار آپ کے در پر آ رہا ہے, ولایت کی چمک عطا کی جا رہی ہے. اور آگے چلو, اور آگے چلو, اور آگے چلو, ہمارا غریب نواز, ہند کا راجا, مہران مہاراجا, ہم سب کا خواجہ وہ آ رہا ہے, اس کو ولایت کی چمک عطا کی جا رہی ہے. کبھی تو بلیوی کی دھرتی ہے, جب اعلیٰ حضرت نے اس منظر کو دیکھا تو کہے یا رسول اللہ, چمک تجھ سے پھاڑے ہیں, سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, یا حسین, یا حسین, یا حسین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے. اسی کڑی میں ایک بات اور یاد آ گئی سبحان اللہ, کہ میرے مصطفیٰ نور, یہ تو مصطفیٰ نے اپنی چمک دی, یہ مصطفیٰ نے اپنی چمک دی. اب دیکھو مصطفیٰ اپنا نور کس کو دے رہے ہیں, اپنا نور کس کو عطا کر رہے ہیں. خاتون جنت آ رہی ہے, سرکار اپنا نور عطا کر رہے ہیں. مولا علی آئے ہیں, ان کو نور عطا کر دیا گیا. امام حسین آ رہے ہیں, ان کو نور عطا کیا گیا. امام حسن آ رہے ہیں, ان کو نور عطا کیا گیا. امام زین العابدین آ رہے ہیں, ان کو نور عطا کیا. امام علی اکبر آ رہے ہیں, ان کو نور عطا کیا گیا. امام علی اصغر آ رہے ہیں, ان کو نور عطا کیا گیا. امام جعفر صادق آ رہے ہیں, ان کو نور عطا کیا جا رہا ہے. امام باقر آ رہے ہیں, ان کو نور عطا کیا جا رہا ہے. امام صادق آ رہے ہیں, ان کو نور عطا کیا جا رہا ہے. امام موسیٰ آ رہے ہیں, ان کو نور عطا کیا جا رہا ہے. امام کاظم آ رہے ہیں, ان کو نور عطا کیا جا رہا ہے. وارث رضا آ رہے ہیں, ان کو نور عطا کیا جا رہا ہے. صابر
صفات آ رہے ہیں ان کو نور عطا کیا جا رہا ہے، زندہ شامدار آ رہے ہیں ان کو نور عطا کیا جا رہا ہے، موسیٰ سمجھانی آ رہے ہیں ان کو نور عطا کیا جا رہا ہے، غریب نواز آ رہے ہیں ان کو نور عطا کیا جا رہا ہے، باندہ کی سرزمین ہے سبحان امانت آ رہے ہیں سبحان نور عطا کر دیا گیا، سرکاروں میں پانی آئے ان کو نور عطا کر دیا گیا۔ جب اس منظر کو پھر بریلی کی دھرائی خان نے دیکھا تو کہہ پڑا کہ تیری نسل بعد میں ہے، بچہ نور ہے تو ہے نور تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، فیضان پنجتن پاک، فیضان اہل بیت، فیضان اولیاء اللہ، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نور مصطفیٰ ہے سبحان اللہ، یہی نور مصطفیٰ 12ویں تاریخ ہے، میلاد النبی ہے، حضرت آمنہ کی گود میں یہی نور مصطفیٰ ہے، آپ کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں زمین کو سجا دیا جائے، سبحان اللہ، آسمان کو سجا دیا جائے، چاند سورج کو سجا دیا جائے، تارے کو جگمگا دیا جائے، اے حور تم بھی نکھار کر لو، اے غلما تم بھی سچ سبر جاؤ، میرا محبوب آنے والا ہے سبحان اللہ، میرا محبوب آنے والا ہے، جانور ہے آپس میں مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ میرا محبوب آنے والا ہے، ہر طرف شور ہے کہ سرکار کی آمد ہونے والی ہے، ہر طرف شور ہے سرکار کی آمد ہونے والی ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ ستارے میرے گھر کی طرف جھک رہے ہیں سبحان اللہ، اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ ستارے ٹوٹ کر ہمارے گھر میں آ جائے، ایسا لگ رہا تھا کہ ہاتھ بڑھاؤ ستارے کو پکڑ لو۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا، آپ دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ شخص تشریف لاتے ہیں، حضرت آمنہ پوچھتی ہے آپ کون ہیں؟ کہا مجھے پہچانا نہیں، میں تمہارا بابا ہوں۔ کہا کون بابا؟ کہا میں حضرت آدم علیہ السلام ہوں، میں حضرت آدم علیہ السلام ہوں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے آپ یہاں کیوں آئے ہیں، کس مقصد سے آئے ہیں؟ تو حضرت آدم کہتے ہیں اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری گود میں مالک کون بقا آنے والا ہے، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری گود میں سید الانبیاء آنے والے ہیں، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری گود میں رحمت للعالمین آنے والے ہیں، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری گود میں زمین و زمان کا مالک آنے والا ہے، اے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری گود میں سارا جہان آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے مصطفیٰ کی آمد کا وقت قریب ہو رہا ہے، آپس میں ہر طرف شور ہے، ہر طرف گونج ہے، ہر طرف نغمے گائے جا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ میں تھا، میں دعا کر رہا تھا اے پروردگار ہماری بیٹی آمنہ کو خیریت سے فارغ کر دے، میں دعا کرتے کرتے سو گیا، میری آنکھ لگ گئی، میں خانہ کعبہ سے ٹیک لگا لیا، کبھی کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ گنگنانے کی آواز آ رہی ہے، کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، کچھ گنگنانے کی آواز آ رہی ہے، میں نے کان لگا کر سنا تو صلاۃ سلام کی آواز آ رہی تھی، اور دیکھا پڑھنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ پڑھنے والا خانہ کعبہ تھا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ خانہ کعبہ ہے، مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، جھوم رہا ہے، رشد کر رہا ہے، رشد کرتے کرتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ جہاں پر ساری خدائی سجدہ کرتی ہو، بڑے بڑے پیغمبروں نے
کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبے کا کعبہ مرحبا 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا حسین سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے قریب آ رہا ہے قریب آ رہا ہے سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی کیا محمد مصطفیٰ صلو علی تشریف لے آئے محمد مصطفیٰ صلو علی تشریف لے آئے مبارک ہو حبیب کبریا تشریف لے آئے مبارک ہو حبیب کبریا تشریف لائے ہیں بنائے دونوں عالم جن کی خاطر حق تعالیٰ نے بنائے دونوں عالم جن کی خاطر حق تعالیٰ نے وہی سدنا وش عرض سما تشریف لے آئے وہی سدنا وش عرض سما تشریف لے آئے کھڑے ہو کر ادب سے بھیجیے خوش سر سلام کھڑے ہو کر ادب سے بھیجیے خوش سر سلام کہ محفل میں محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے کہ محفل میں محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے آمد ہو گئی ہے میرے آقا پیدا ہو گئے ہیں ہر طرف مبارکباد پیش کی جا رہی ہے میرے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے ہر جگہ تاریخ تھا ظلمت قضا تھا لوگ بہنوں کو ستایا کرتے تھے بچوں کو زندہ گار دیا کرتے تھے ماں باپ کا کوئی ادب کرنے والا نہیں تھا لوگ شراب کھانے جایا کرتے تھے لوگ جوا کھیلتے تھے لوگ بری باتیں کرتے تھے بے حیائی کی طرف جاتے تھے شراب نوشی عام تھی میرے مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے قتل و غارت عام تھا مگر قربان جاؤ جب ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو جن کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہوا کرتی تھی آج ان کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے نظر آئے جو ماں باپ کو ستایا کرتے تھے آج ماں باپ کے قدم چومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو بہنوں بچوں کو زندہ گار دیا کرتے تھے آج بچوں کی عظمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کبھی کوئی شاعر کہتا ہے کہ جہاں تاریخ تھا ظلمت قضا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں سرکار کی آمد ہو گئی آمد ہونے کے بعد اللہ اعلان فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام نعمت نہیں ہے
عام نہیں، اللہ نے ہم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، سوچنے کے لیے دماغ دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سونگنے کے لیے ناک دیے، بولنے کے لیے زبان دیے، سننے کے لیے کان دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیا، چلنے کے لیے پیر، سانس لینے کے لیے ایک ایک سانس ہمارے لیے رحمت ہے، نعمت ہے، مگر پروردگار عالم نے کہیں نہیں فرمایا اے میرے بندو ہم تم کو آنکھ دے رہے ہیں، تمہارے پر احسان فرمایا، ہم نے تمہیں ناک دی، تمہارے اوپر احسان فرمایا، سوچنے کے لیے رہن دیا، تمہارے اوپر احسان فرمایا۔ نہیں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں احسان نہیں فرمایا۔ جب 12 ربیع النور کو اللہ نے اپنا پیارا حبیب بھیجا تو فرمایا اے مومنو ہم نے تم پر احسان کیا کہ اپنا حبیب تمہارے اوپر بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ کچھ اور سننا ہے کہ ختم کر دیں؟ اب آپ کے اوپر سننا ہے، سننا ہے، چلیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس آخری بات کہوں گا کہ میلاد مصطفیٰ منانے سے فائدہ کیا؟ سبحان اللہ۔ لوگ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کیوں؟ کیا کہیں قرآن میں لکھا ہے، کیا کہیں حدیث میں لکھا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کیوں منائی جاتی ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار عالم ہم سب کو میلاد مصطفیٰ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کوئی شرط نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے عید میلاد النبی بنائیں۔ اللہ نے آپ کو جیسی حیثیت دی ہے آپ اسی حیثیت سے عید میلاد النبی بنائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے پاس کھانے کو نہیں ہے، گھر میں جو پکا ہے اسی میں میلاد مصطفیٰ منائیے۔ آؤ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ دل سے نیت اچھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول اپنی میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ بغداد کی سرزمین ہے، سبحان اللہ۔ اس وقت کا بادشاہ نے اعلان کیا کہ عید میلاد النبی کا جلسہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ پہلے کے بادشاہ بھی سرکار سے محبت کرنے والے ہوتے تھے، تو سارے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ آج میلاد النبی کا پروگرام ہے، لیکن بادشاہ تو بادشاہ تھا، اس کی سیکورٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہر کوئی جلدی وہاں نہیں جا سکتا، اس کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ بادشاہ کے بہت بڑے بڑے دشمن بھی ہوا کرتے ہیں۔ اعلان ہوا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروگرام رکھا گیا ہے، آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے، لیکن جن جن کو دعوت دی گئی تھی ان کے پاس ایک انویٹیشن کارڈ تھا، یعنی جس کے پاس یہ کارڈ ہوگا وہی اس محفل میں آئے گا۔ سبحان اللہ بولے۔ محفل کا پروگرام رکھا گیا ہے، میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروگرام رکھا، بڑے بڑے لوگ اس محفل میں جا رہے ہیں۔ وہی بغداد کی سرزمین پر ایک ماں تھی، ایک بیٹی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، غریب گھر کی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے سنا کہ آج سرکار کی میلاد کی محفل ہے، دوڑ دوڑ کر بادشاہ کے محل میں جانے لگی، مگر جیسے ہی بادشاہ کے محل میں جانے لگی وہاں کے دربار نے روک لیا، اے کہاں جاتی ہو، وہاں پر تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہ ماں بیٹی کہنے لگتی ہے کہ ہم کو میلاد مصطفیٰ سننا ہے، ہم سرکار کے میلاد کی محفل میں آئے ہیں۔ درباروں نے کہا تمہارے پاس انویٹیشن کارڈ ہے، تمہارے پاس کارڈ ہے؟ کہا ہمارے پاس کارڈ تو نہیں۔ کہا پھر تم یہاں پر نہیں آ سکتی ہو، جاؤ کہیں اور جاؤ۔ وہ ماں بیٹی بہت تمنا کر کے اس محفل میں آ رہی تھی، بہت دل میں آرزویں لے کر آ رہی تھی، بہت تمنائیں لے کر آئی تھی، مگر جیسے ہی سنا کہ اس دربار سے بھگا دیا جاتا ہے دونوں ماں بیٹی رونے لگتی ہے، دونوں ماں بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو تکتکی نگاہوں سے باندھ کر دیکھ رہی ہے۔ ماں نے بیٹی کو دیکھا، بیٹی نے ماں کو دیکھا، ماں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا، تسلی دی، بیٹا بیٹا پریشان کیوں ہوتی ہو، بیٹا بیٹا غمگین کیوں ہوتی ہو، ہم وہاں پر نہیں جا پا رہے تو کیا ہوا، ہم اپنے گھر میں ہی میلاد سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سبحان اللہ ہم اپنے گھر میں ہی میلاد مصطفیٰ کریں گے؟ بیٹی خوش کہا اما جان یہ بات ٹھیک ہے، آپ کی رائے مجھے منظور ہے۔ دونوں ماں بیٹی اپنے گھر آتی ہے۔ بہت توجہ سے سننا میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک ایک لفظ چھوڑنا مت، یہ آپ کے ایمان میں تازگی پیدا کرنے کا انشاءاللہ۔ دونوں ماں بیٹی آتی ہے، گھر میں آتی ہے، ماں نے اپنے گھر کے سجایا، بیٹی نے گھر کو صاف کیا، دونوں عطر لگا کر خوشبو لگا کر نہا دھو کر غسل کر کے دونوں میلاد مصطفیٰ پڑھنے لگتی ہے۔ ماں میلاد مصطفیٰ پڑھ رہی ہے، بیٹی میلاد مصطفیٰ سن رہی ہے۔ میلاد مصطفیٰ کرنے کے بعد جب میلاد مصطفیٰ ختم ہو جاتا ہے، اختتام کو پہنچ جاتا ہے، تو ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی جاؤ گھر کے دروازے پہ جاؤ، وہاں پہ چراغ رکھا ہوا ہے، اس کو جا کے بجھا کے آ جاؤ، بیٹا میلاد مصطفیٰ ہو گیا ہے۔ اب ہم لوگ سحری کر کے روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں، جاؤ وضو کر کے آ جاؤ۔ جیسی ہی بیٹی گھر کے دروازے پر پہنچتی ہے، دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک شخص بزرگ شخص ان کے دروازے کی چاکھٹ کو بوسہ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گھر کی چاکھٹ کو بوسہ، بیٹی نے دیکھا بزرگ شخصیت کو، چلا پڑی اما جان، جیسے ہی کہا ماں دوڑ دوڑ کر آئی، بیٹا کیا ہوا؟ بیٹی نے کہا ماں دیکھیے یہ کون تشریف لایا ہے۔ جیسے ہی ماں نے دیکھا تو آنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ آنے والا عبد القادر جیلانی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا حسین، المدد المدد۔ سبحان اللہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ولیوں کا تاجدار ہے، ہمارا ایمان ہے، غوث اعظم ہے، پیرانہ پیر ہے، دستگیر ہے، روشن ضمیر ہے، قطب ربانی ہے، شیخ آسانی ہے، پیر کامل ہے، ہم سب کا مولا ہے۔ ماں بیٹی نے دیکھا آپ یہاں کیسے اس غریب کے گھر پہ، یہ غریب کے گھر میں آپ کے قدم مبارک ہماری قسمت جاگ گئی، آپ کیسے اس گھر میں تشریف لائے؟ تو قربان جاؤ میرا غوث فرماتا ہے سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں بیٹا میلاد مصطفیٰ کے جہاں پر محفلیں ہوا کرتی ہے وہاں پر اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں۔ بیٹا میں جہاں بادشاہ میلاد مصطفیٰ کر رہا تھا میں اس گھر میں جا رہا تھا، سبحان اللہ بولو، میں اس محل میں جا رہا تھا، وہاں میلاد مصطفیٰ سننے کے لیے جا رہا تھا۔ جب جا رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے آقا کو دیکھا، نبی کے تاجدار کو دیکھا، سید الانبیاء کو دیکھا، میں نے دیکھا کہ ہمارے آقا اس محل میں نہیں جا رہے ہیں بلکہ تمہارے جھوپڑی میں تمہاری جھوپڑی میں تشریف لا رہے ہیں۔ تم ماں بیٹی میلاد مصطفیٰ سن رہی تھی، پڑھ رہی تھی، ہمارے سرکار اس چوکھٹ میں کھڑے ہو کر تمہارے میلاد کو سن رہے تھے، تو میں تمہارے گھر کی چوکھٹ کو بوسہ نہیں دے رہا تھا بلکہ سرکار کے قدم مبارک کو بوسہ دے رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا حسین، المدد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس یہی پیغام آپ کو دینا تھا، صرف اتنا ہی پیغام دینا تھا کہ میلاد مصطفیٰ ہر حال میں کرو، ضرور کرو،
جیسے ہو ویسے کرو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، جو ہو 10 روپے کے پارلے جی کا بسکٹ لیا اس میں میلاد مصطفیٰ پڑھو۔ اللہ کے رسول مال و دولت کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول دل کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں، ذات اقدس مدوائے رنج و الم، سر سے پا تک مجسم کرم ہی کرم، نازش عرش کرسی لوح قلم، شہر یار تاجدار حرم، نوبہار شفاعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں نام نور سے جن کی شرمایا دنیا کا چاند، نور سے جن کی شرمایا دنیا کا چاند، نور حق سے منور حلیمہ کا چاند، نکلا جس وقت عرش معلا کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھ، کاش آئے وہ ساعت با فضل خدا، رحمت و نور کی چھائے ہر سو گھٹا، روبرو ہو وہ خوش تر کے جلوہ نما، مجھ سے قدمہ کے قدسی کا ہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہی آنکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نورا من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا معدن الجود اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین۔ کریمہ کا سادہ ملکہ بادشاہ بے نیازہ پروردگارہ، یا الہ العالمین، یا خیر الناصرین، یا مجیب الصائلین، یا حکم الحاکمین، اے پروردگار ہم سب کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ اے پروردگار اس محفل میں ہم سے عمدن سہون جو بھی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما دے۔ اے پروردگار ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے پروردگار ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار تجھے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اے پروردگار جتنے لوگ بھی یہاں پر حاضر ہیں ان کی جھولی کو خالی نہ بھر، ان کی جھولی کو خالی نہ رہنے دے۔ پروردگار عالم سب کی جھولی کو گور مراد سے بھر دے۔ پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو قرض میں دبے ہیں ان کو قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے دور فرما۔ پروردگار عالم جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما دے۔ اے پروردگار ہم سب کو شریعت مصطفیٰ پر چلنے والا بنا، مصطفیٰ کا دیوانہ بنا، غوث کا دیوانہ بنا، خواجہ کا دیوانہ بنا، اللہ والوں کا دیوانہ بنا، اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا، بزرگوں کو ادب کرنے والا بنا، ماں باپ کا کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا۔ اے پروردگار عالم شریعت مصطفیٰ پر چلنے والا بنا۔ پروردگار عالم ہم سب کو نمازی بنا، حاجی بنا، غازی بنا، اوقات دینے والا بنا، فرض ادا کرنے والا بنا، شریعت مصطفیٰ پر چلنے والا بنا۔ پروردگار عالم جس پر تیرا اور تیرے محبوب کا انعام ہے ہم سب کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جس پر تیرے اور تیرے محبوب کا غضب ہے ہم کو ان راستوں سے بچا، جھوٹ بولنے سے بچا، غیبت کرنے سے بچا، چغلی کرنے سے بچا، مغرب و فریب کرنے سے بچا، زنا کرنے سے بچا، شراب پینے سے بچا، چوری کرنے سے بچا، بے حیائی سے بچا، برائیوں سے بچا، برا سننے سے بچا، برا بولنے سے بچا، برا کرنے سے بچا، برا سوچنے سے بچا، بری عادتوں سے بچا، برے اقوال سے بچا، برے فعل سے بچا۔ اے پروردگار ہم سب کو شریعت مصطفیٰ پر چلنے والا بنا۔ اے پروردگار ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مقابر کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسے کی حفاظت فرما، ہماری مزاروں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار یہ زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کے ناموس کی حفاظت فرما، سب کی جان و مال کی حفاظت فرما، سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار ہم جب تک رہے اس دنیا میں تیرے اور تیرے محبوب کے بن کر رہے۔ پروردگار جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو، مصطفیٰ سے محبت ہونے پر خاتمہ ہو۔ اے پروردگار ہم سے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوتی ہیں پروردگار ان عبادتوں کو فرما، ہماری ریاضتوں کو قبول فرما، ہمارے سجدوں کو قبول فرما، ہمارے رکوع کو قبول فرما، ہمارے تحیات کو قبول فرما، ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول فرما، ہمارے پروردگار ہماری عبادتوں کی قبول فرما۔ پروردگار عالم اس محفل میں کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جانے پائے، جو دل میں آرزو لے کر آیا ہے، جو تمنائیں لے کر آیا ہے، جو مقصد لے کر آیا ہے، پروردگار عالم ہم سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کی خالی جھولی کو گوہر مراد سے بھر دے۔ اے پروردگار اس محفل میلاد کو منعقد کرنے میں جنہوں نے میدان میں در میں سخن حصہ لیا ہے پروردگار عالم سب کی جائز تمنا کو پوری فرما دے۔ خاص طور سے پروردگار عالم ہمارے فخر الدین صاحب، پروردگار عالم ان کے عمر اقبال میں ترقی عطا فرما، ان کا سایہ عاطفت تمام نوجوانوں پر قادر قائم و دائم فرما۔ ان کے رائٹ ہینڈ پروردگار عالم جناب احمد علی ربانی صاحب، پروردگار ان کی بھی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے مسجد کے امام صاحب سکندر صاحب قلندر صاحب، پروردگار عالم ان کے بھی عمر اقبال میں ترقی عطا فرما۔ ہمارے حافظ انور صاحب، پروردگار ان کے بھی عمر اقبال میں ترقی عطا فرما۔ ان سب جو پروردگار عالم دین و سنت کا کام کر
رہے ہیں، پروردگار عالم ان سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ اے پروردگار اس محفل میں ہماری مائیں اور بہنیں مسلسل 11 روز سے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلسے سننے آ رہی ہے، پروردگار عالم ان سب کو خاتون جنت کا صدقہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ان سب کو خاتون جنت کے نقش قدم پر چلنے والا بنا، خاتون جنت کا باندی بنا۔ پروردگار عالم میدان محشر میں جب ان کو اٹھایا جائے تو خاتون جنت کی چادر میں سب کو سمیٹ دیا جائے۔ پروردگار عالم ان سب کو بھی شریعتوں سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام محلے والوں کو بالخصوص نوجوان بچوں کو اور ہمارے بڑے ذمہ دار لوگوں کو، جتنے بھی حضرات روزانہ جلسہ گاہ میں تشریف لا رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو میں تہ دل سے شکریہ ادا کر رہا ہوں اور مبارکباد دے رہا ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہم تمام کو اسی محبت و جذبے کے ساتھ ہر سال انشاءاللہ اسی محبت اختیار کے ساتھ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر کو گیا کر لیتے نیند آ رہی فون